السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہو 3 خوبصورت بیٹیوں کو جنم دے چکی تھی، مگر آج تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا کہتا کہ میری بیوی بہت پردہ کرتی ہے۔ میں نے بہو کا چہرہ دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سخت گرمی میں بھی چادر اوڑھے رکھتی اور جب سوتی تو اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ ایک رات گھر میں ڈاکو آ گئے۔ افراتفری میں بہو کا نقاب اتر گیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری۔ اس حویلی میں بہو کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 8 سال ہو گئے۔ 8 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں نے 8 سالوں میں اپنے بیٹے فارس کو باپ بنتے دیکھا۔ میں 3 خوبصورت پوتوں کی دادی بنی۔ میری حویلی ان کی معصوم قہقہوں سے گونجتی رہتی۔ لوگ مجھے مبارکباد دیتے، میری قسمت پر رشک کرتے کہ زبیدہ بیگم، آپ کا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ میرے ہی گھر میں، میرے ہی آنگن میں ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے میں 8 سالوں میں پھلانگ نہیں سکی تھی۔ یہ دیوار میری بہو ثانیہ کا نقاب تھا۔ میں نے آج تک اپنی بہو کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسا سچ تھا جسے میں کسی کے سامنے بیان کرتی تو لوگ مجھ پر ہنستے، مگر یہ میری زندگی کا سب سے بڑا روگ بن چکا تھا۔ یہ کوئی معمولی پردہ نہیں تھا جو گھر کی بڑی بوڑھیوں سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں فارس کے سوا کوئی غیر مرد نہیں تھا۔ ملازموں کا آنا جانا باہر کے برآمدے تک محدود تھا۔ تو پھر یہ پردہ کس سے تھا؟ مجھ سے اپنی ساس سے یہ سوال 8 سالوں سے میرے سینے میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، اور اب یہ ایک ناسور بن چکا تھا۔ یہ صرف پردہ نہیں تھا، یہ میری توہین تھی، میرے رتبے کی نفی تھی۔ میں جو اس گھر کی مالکین تھی، اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ فارس نے شروع میں کہا تھا، امی وہ بہت پرہیزگار ہے، اس کی عادت ہے آپ پریشان نہ ہوں، مگر 8 سال کوئی عادت نہیں ہوتی۔ یہ بغاوت تھی میرے خلاف، ایک خاموش بغاوت۔ ثانیہ کا وجود میرے لیے ایک معمہ تھا۔ چلو سردیوں میں تو بڑی ساری چادر لپیٹنا سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر وہ تو سخت جون کی تپتی دھوپ دوپہروں میں بھی جب میں خود ہلکا سا ململ کا دوپٹہ اوڑھے پسینے میں شرابور ہوتی، وہ ایک بھاری چادر اور دستانوں میں ملبوس پھرتی رہتی۔ اس کی آواز میں سناٹا تھا، مگر آواز بھی جیسے کسی کنویں سے آتی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی، انہیں کھلاتی پلاتی، ان کے ساتھ کھیلتی، مگر جیسے ہی میری آہٹ پاتی وہ ایک دم خاموش ہو جاتی، ایک سائے کی طرح جو دھوپ پڑتے ہی سمٹ جاتا ہے۔ میں نے کتنی ہی بار کوشش کی کہ اچانک اس کے کمرے میں چلی جاؤں گی، مگر اس کے کمرے کا دروازہ ہمیشہ اندر سے بند رہتا تھا۔ رات کو سوتے وقت وہ اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی۔ کیسا پردہ تھا جو ساس سے بھی میرا بیٹا فارس میری اس اذیت سے جیسے بے خبر تھا، یا شاید بے خبر بننا چاہتا تھا۔ وہ میری اور ثانیہ کے درمیان ایک کمزوری سی ڈھال بنا کھڑا تھا۔ جب بھی میں غصے میں آتی وہ میری منت سماعت کرنے لگتا، امی خدا کے لیے اس حال کے پر چھوڑ دو، وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی نا؟ وہ مجھے کیا سمجھاتا تھا کہ سب سے بڑا نقصان تو میرا ہو رہا تھا، میری انا کا، میری حاکمیت کا ہو رہا تھا۔ محلے میں جب میں نکلتی تو عورتیں مجھ سے باتیں کرتی، زبیدہ بیگم سنا ہے آپ کی بہو بہت پرہیزگار ہے۔ میں زہر کا گھونٹ پی کر مسکرا دیتی، کچھ کانا پھوسی کرتی، ارے پرہیزگار نہیں، کوئی عیب ہے؟
बड़ा सुनना है, चेहरा जला हुआ है, इसलिए छुपाती फिरती हैं। कोई कहती है, अरे नहीं, मैंने तो सुना है इसे कोई कोढ़ जैसी बीमारी है, तभी तो दस्ताने नहीं उतारती। हर बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगती। मैं घर आकर फारिस से लड़ती कि देखो लोग क्या क्या बातें बनाते हैं, मगर वो हर बार मुझे चुप करा देता और सानिया उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस घर में एक जिंदा राज की तरह रह रही थी। उसका अपना एक कमरा था, एक शौहर था, बच्चे थे, मगर उस घर की मालकिन यानी मुझसे उसका कोई रिश्ता नहीं था। मैं अपनी ही पोतों को उसके हाथ से छू नहीं सकती थी, क्योंकि उसके हाथ हमेशा दस्ताने में रहते थे। मैं उनकी माँ का चेहरा नहीं देख सकती थी जिसने उन्हें जन्म दिया था। ये अजियत अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। 8 साल की खामोशी अब एक तूफान बनने वाली थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। आज रात मैं फारिस से आखिर बार बात करूंगा। या तो इस घर में मेरी बहू का चेहरा सबके सामने होगा, या फिर मेरा बेटा इस अजनबी को लेकर मेरा घर छोड़ देगा। वो रात मेरे लिए क़यामत की रात थी। मैंने फारिस को उसके कमरे में जाने से पहले ही बरामदे में रोक लिया। मेरे अंदर 8 साल का जमा लावा उबलने को तैयार था। फारिस, आज मुझे सच सच बता दो, ये सब क्या है? ये कैसा पर्दा है जो मुझ सांस से भी ख़त्म नहीं होता? लोग बातें बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, आखिर कब तक मैं ये जिल्लत बर्दाश्त करूंगी? फारिस ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमेशा वाली नरमी नहीं थी। आज वो कुछ और ही लग रहा था। उसने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, अम्मी, आपको पहले भी कहा है वो पर्दा करती है, उसकी आदत है, आप क्यों ज़बरदस्ती करती हैं? आदत? मैं चीख पड़ी, 8 साल से तुम यही एक जुमला बोल रहे हो। ये आदत नहीं, ये मेरी तौहीन है। इस घर में कोई गैर मर्द नहीं है। ये फिर ड्रामा किसके लिए? मेरा लहजा तलख होता जा रहा था। फारिस, इस औरत को तलाक दे दो। मैं इस नहूसत को अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसका चेहरा तक देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। क्या इतनी बुरी शक्ल है? इसकी कोई कोड़ है? इसके तुमने इस मेरी नज़रों से छुपा रखा है। और तुम कैसे रह रहे हो इसके साथ? फारिस का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने पहली बार मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की। अम्मी, बस, बहुत हो गया। वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है। आप उसे नहूसत कह रही हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कहा, तो क्या बर्दाश्त करोगे? ये कहकर तुम्हारी माँ अपने ही घर में एक भूत के साथ रह रही है। एक ऐसी औरत जिसका ना कोई माजी है ना हाल, बस एक नकाब है जो उसने मेरे मुंह पर दे मारा है। फारिस ने एक कदम पीछे हटाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसके अल्फाज छुरी की तरह मेरे दिल में लगे। अम्मी, अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो सानिया को कबूल करें और सुन लें। अगर आपने इसके राज की खोज लगाने की कोशिश की, अगर आपने इसे मज़ीद जलील करने का सोचा, तो मैं सानिया और बच्चों को लेकर ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये धमकी थी मेरे लिए, मेरे अपने बेटे की तरफ से। मेरे अपने खून ने मुझे धमका दिया था। इस औरत के लिए जिसका वजूद मेरे लिए एक सवालिया निशान था। वही बरामदे के सतून से टेक लगाकर बैठ गई। मेरा दिल टूट गया था। मैं उस वक्त तो चुप हो गई। मुझे डर था कि मेरा बेटा सच में मुझे छोड़कर ना चला जाए। मेरा सारा रोब, मेरा सारा
انا فارس کی اس ایک دھمکی کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی، مگر یہ خاموشی صبر نہیں تھی، یہ ایک نئے وہم کا آغاز تھا، ایک گہری کھائی تھی جس میں میں گرتی جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز ہے اس نقاب کے پیچھے کہ میرا بیٹا اپنی ماں کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا؟ اب میرا وہم شک سے نکل کر یقین کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ میں نے ثانیہ پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ میں ایک جاسوس بن گئی تھی۔ اپنے ہی گھر میں دیکھتی کہ وہ کیسے چلتی ہے۔ اس کے قدم ہمیشہ نپے تلے ہوتے تھے، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ٹھوکر لگنے سے اس کا نقاب سرک نہ جائے۔ وہ کبھی جلدی میں نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ اس کے راستے میں کوئی چیز رکھ دوں جس سے وہ الجھ کر گرے، مگر وہ ہمیشہ بچ جاتی تھی۔ ایک دن وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ میرا چھوٹا پوتا بھاگتا ہوا آیا، اس سے ٹکرا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا کہ نقاب گرے گا، مگر ثانیہ نے کمال پھرتی سے خود کو سنبھالا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے بچے کو بھی تھام لیا، مگر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا۔ اس کے ہاتھ اس کے چہرے جو ہمیشہ داستانوں میں چھپے رہتے تھے۔ کیا صرف چہرہ ہی مسئلہ تھا یا ان ہاتھوں پر بھی کوئی قیامت چھپی تھی؟ میرا وہم اب صرف ثانیہ تک محدود نہیں رہا تھا، اب مجھے فارس پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ وہ میری نگرانی کرنے لگا تھا۔ میں جب بھی ثانیہ کے کمرے کے پاس سے گزرتی، فارس کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جاتا۔ امی آپ کو کچھ چاہیے؟ امی آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ مجھ سے سوال نہیں کرتا تھا، وہ مجھے روکتا تھا۔ وہ اس راز کی پہرے داری کر رہا تھا، میرا بیٹا میری جاسوسی کر رہا تھا۔ یہ احساس میری اذیت کو دگنا کر دیتا تھا۔ میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ بیٹے کی محبت اپنی جگہ تھی، مگر میری توہین اور یہ وہم مجھے پاگل کر رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ فارس صرف اس کی حمایت نہیں کر رہا، وہ اس راز میں برداشت برابر کا شریک ہے۔ وہ مجھ سے اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا تھا۔ یہ وہم اب صرف وہم نہیں رہا تھا، یہ ایک آنگن بن چکا تھا جو میرے اندر سب کچھ جلا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اگر میرا بیٹا مجھ سے کچھ نہیں بتائے گا تو میں خود پتہ لگاؤں گی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو، چاہے میرا بیٹا مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ ہی کیوں نہ جائے۔ فارس کی دھمکی نے مجھے وقتی طور پر خاموش تو کر دیا تھا، مگر میرے اندر کی آگ بجھی نہیں تھی، وہ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، اس عورت کے لیے جس میں نے شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ راز بہت گہرا تھا، یہ صرف جلے ہوئے چہرے یا کسی بیماری کا معاملہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، کچھ بہت خوفناک، جس پر پردہ ڈالنے کے لیے میرا بیٹا اپنی ماں سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں نے فارس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم اس میں خوش ہو تو میں آج کے بعد ثانیہ سے کچھ نہیں کہوں گی، تم بس یہ گھر چھوڑنے کی بات مت کرو۔ میرے الفاظ سن کر فارس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور کہا، امی آپ دیکھنا، ایک دن آپ کو ثانیہ پر فخر ہوگا۔ وہ نادان نہیں جانتی کہ اس کی ماں نے وقتی پسپایتی اختیار کی تھی، شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اب وہ زبیدہ نہیں رہی تھی جو سامنے سے وفا کرتی، اب میں نے چھپ کر شکار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا وہم اب ایک جنون بن چکا تھا۔ میں راتوں کو جاگنے لگی تھی، میرے کان ان کے کمرے کے بند دروازے پر لگے رہتے تھے
میں دبے پاؤں ان کے کمرے کے پاس جاتی اور سننے کی کوشش کرتی کہ آخر وہ دونوں باتیں کیا کرتے ہیں۔ کئی راتیں بے سود گزری، مجھے دبی دبی سرگوشیوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا، مگر ایک رات جب چاند بادلوں میں چھپا تھا اور حویلی میں ہوا کا عالم تھا، میں حسب معمول ان کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اندر سے ثانیہ کی سسکیوں کی آواز آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، وہ رو رہی تھی۔ فارس اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کان دروازے سے لگا دیے۔ ثانیہ کی آواز کانپ رہی تھی، وہ التجا کر رہی تھی، فارس بس اب مجھ سے یہ بوجھ مزید نہیں اٹھایا جاتا، میں تھک گئی ہوں۔ یہ نقاب، یہ قید اب میری جان لے لے گی۔ آپ کی ماں، ان کی آنکھوں میں جو نفرت ہے، میرے لیے وہ مجھے جلا دیتی ہے۔ فارس کی آواز آئی، میری جان، بس تھوڑا صبر کرو اور کر لو، میں اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، مگر انصاف کے لیے یہ قیمت تو ادا کرنی ہوگی۔ انصاف؟ کیسا انصاف؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کیسا انصاف تھا جس کے لیے میری بہو قید کاٹ رہی تھی اور میرا بیٹا اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا تھا؟ فارس نے مزید کہا، تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وقت آنے والا ہے جب ہر چہرے سے نقاب اٹھے گا اور ہر راز عیاں ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ پردہ نہیں تھا، یہ کسی طوفان کا دیباچہ تھا جو میری حویلی میں پھنپ رہا تھا۔ میں اس سے بے خبر تھی۔ میرا اپنا بیٹا میرے خلاف کسی سازش کا حصہ تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ انصاف، منزل، نقاب اٹھے گا، یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب یہ مجھے ثانیہ سے زیادہ اپنے بیٹے فارس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا، اس کشمکش میں چند دن گزرے۔ میں نے اپنا رویہ بالکل معمول رکھا۔ میں فارس اور ثانیہ سے پہلے سے زیادہ نرمی سے پیش آنے لگی تاکہ انہیں لگے کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں، مگر میری نظریں عقاب کی طرح ان پر جمی تھیں۔ اسی دوران ایک دن پرانے محلے کی کنیز فاطمہ مجھ سے ملنے آ گئیں۔ کنیز کو میں تب سے جانتی تھی جب میں بیاہ کر اس حویلی میں بھی نہیں آئی تھی۔ وہ میری ماں کی دورپار کی رشتہ دار تھی اور اب بڑھاپے میں تقریباً ہر ماہ مجھ سے ملنے اور کچھ مالی مدد لینے آ جاتی تھیں۔ میں برآمدے میں اس کے پاس بیٹھی پرانی باتیں کر رہی تھی کہ ثانیہ اپنے کمرے سے نکلی اور اس نے ملازمہ کو آواز دی، رحیمہ بی بی، بچوں کو دودھ دے دیں۔ اس کی آواز صاف اور بلند تھی۔ کنیز فاطمہ جو چائے کا کپ اٹھا رہی تھیں، ایک دم ٹھٹک گئیں۔ ان کے ہاتھ کانپ گئے اور چائے کا کپ تپائی پر گرتے گرتے بچا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ بی بی جی، یہ آواز کس کی تھی؟ میں نے بے آزاری سے کہا، میری بہو ہے ثانیہ۔ تمہیں بتایا تو تھا وہ پردہ کرتی ہے۔ کنیز فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بی بی جی، میں نے اسے دیکھا نہیں، مگر یہ آواز تو میں نے پہلے کبھی کہیں سنی ہے، بہت سال پہلے۔ یہ وہی در ہے، وہی گھٹن ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیسی آواز کنیز فاطمہ؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کنیز نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے جو نہ جانے کب سے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ کچھ نہیں بی بی جی، میں تو سٹھیا گئی ہوں، پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ اللہ معاف کرے، یہ آواز مجھے اس منحوس دن کی یاد دلا گئی جب اس حویلی میں زلزلہ آیا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں، جیسے اسے دیواروں سے بھی ڈر لگ رہا ہو۔ کنیز نے فوراً اپنی چادر سنبھالی اور کہا، بی بی جی،
میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکی، ایسے بھاگی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کنیز کی باتوں نے میرا شک کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ کون سا منحوس دن، کیسی آواز، میرے ذہن میں پرانی یادیں کروٹ لینے لگیں، مگر کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ ایک طرف میرے بیٹے کی سازش، دوسری طرف کنیز کا خوف۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ان دونوں باتوں کو آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے جو میری سمجھ سے باہر تھا، مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں اس راز کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گی۔ کنیز فاطمہ کے جانے کے بعد کئی دن ایک عجیب سی وحشت میں گزرے۔ میرے کان ہر آہٹ پر لگے رہتے تھے۔ ثانیہ کی آواز اب مجھے صرف ایک پراسرار آواز نہیں لگتی تھی، بلکہ کنیز کے الفاظ کے بعد وہ مجھے کسی پرانی چیخ کا عکس لگتی تھی۔ فارس کی وہ باتیں کہ انصاف کا وقت قریب ہے، میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ میرا شک اب صرف ثانیہ پر نہیں تھا، مجھے لگتا تھا میرا بیٹا فارس بھی مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ وہ دونوں مل کر میرے خلاف کچھ کر رہے تھے، مگر کیا اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا؟ میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، حویلی کے کام کاج میں دل لگایا، مگر میرا دھیان بار بار بھٹک جاتا تھا۔ میں جو اس گھر کی مالکن تھی، اب خود کو ایک قیدی محسوس کرنے لگی تھی، جس کے چاروں طرف شک اور وہم کی دیواریں کھڑی تھیں، اور ان دیواروں کے پار میری بہو کا وہ نقاب تھا جو میری بے بسی پر ہنس رہا تھا۔ ایک دوپہر میں لان میں بیٹھی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی کہ گیٹ پر گاڑی روکنے کی آواز آئی۔ میں نے لاپرواہی سے دیکھا، مگر گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ کر میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ رؤوف صاحب تھے، میرے دوسرے شوہر کمال صاحب کے خاندانی وکیل۔ انہیں یہاں آئے ہوئے برسوں بیت گئے تھے، میں انہیں تقریباً بھول چکی تھی۔ ان کا چہرہ اچانک یہاں آنا میرے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، سنبھالا، پھر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ رؤوف صاحب کی آنکھوں میں وہی پرانی پیشہ ورانہ لاتعلقی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات نکالے۔ زبیدہ بیگم، آج میں ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں۔ کمال صاحب، مرحوم کی وصیت آپ کو یاد ہوگی۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ کمال صاحب کا نام سنتے ہی میرے ماضی کے وہ زخم ہر ہو گئے جنہیں میں دفن کر چکی تھی۔ جی جی، مجھے یاد ہے، میں نے بمشکل کہا۔ رؤوف صاحب نے کاغذات پر نظریں جمائے ہوئے کہا، وصیت کے مطابق کمال صاحب کی تمام جائیداد ان کی اکلوتی بیٹی کے نام تھی جو 19 سال کی عمر میں اسے ملنا تھی۔ ہمارے حساب کے مطابق وہ بچی اب اس قانونی عمر کو پہنچ چکی تھی، اس لیے میں یہ جاننے آیا تھا کہ کیا اس کا کچھ پتہ چلتا کہ جائیداد کی منتقلی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں نے میز کو مضبوطی سے تھام لیا تھا تاکہ میرا جسم کانپتا ہوا نظر نہ آئے۔ رؤوف صاحب، وہ تو بچپن میں ہی گم ہو گئی تھیں جب وہ 9 سالہ کی تھی، میں نے ہلکلاتے ہوئے کہا۔ میری آواز میرے ہی کانوں میں اجنبی لگ رہی تھی۔ رؤوف صاحب نے میری طرف دیکھا۔ جی تو وہ مجھے معلوم ہے، پولیس فائل میں وہ آج بھی لاپتہ کے طور پر درج ہے، مگر قانون کی نظر میں جب تک موت ثابت نہ ہو جائے وہ زندہ تصور کی جائے گی اور جائیداد کی وارث رہے گی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اگر وہ وارث ہے تو میرا کیا ہوگا؟ فارس کا کیا ہوگا؟ میری اتنے سالوں کی محنت، میرا اس حویلی پر راج، سب ختم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں رؤوف صاحب، آپ شاید بھول رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنی ایک نئی چھوٹی کہانی گھڑی
وہ اسی سال مل گئی تھی۔ پولیس کو شہر سے باہر اس کی مسخ شدہ لاش ملی تھی۔ میں نے آنکھوں میں جھوٹے آنسو لانے کی کوشش کی۔ وہ اتنی بری حالت میں تھی کہ شناخت ملتے ہی مگر اس کے کپڑوں سے ہم نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے دفنا بھی دیا تھا۔ اب تو اس قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہوگا۔ میں اس صدمے کو بھولنا چاہتی تھی، اس لیے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ رؤوف صاحب خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا، زبیدہ بیگم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پولیس ریکارڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لاش ملی تھی تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا ہوگا، کیس بھی بنا ہوگا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے غصے کا مظاہرہ کیا۔ پرانی باتیں ہیں رؤوف صاحب، فائلیں دب گئی ہوں گی۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، میں اس کی ماں تھی۔ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ اب جائیداد کی وارث میں اور میرا بیٹا فارس ہیں۔ آپ جلد از جلد یہ سب ہمارے نام منتقل کر دیں۔ رؤوف صاحب نے اپنے کاغذات سمیٹے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے زبیدہ بیگم، میں محکمہ مال اور پولیس ریکارڈ سے مزید تسلی کر لیتا ہوں۔ اگر بچی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل گیا تو جائیداد آپ کے اور فارس کے صاحب کے نام منتقل کرنے کا کارروائی شروع کر دوں گا بہت جلد۔ آپ سے رابطہ کروں گا۔ وہ کہہ کر چلے گئے اور میں وہیں صوفے پر ڈھہ گئی۔ یہ میں نے کر دیا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بول دیا۔ اب وہ ریکارڈ چیک کرے گا، وہاں کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، کوئی لاش نہیں ملی تھی۔ میں تو خود اسے بھکارن کو دے کر آئی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے لگا دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ عین اسی وقت مجھے سیڑھیوں سے ثانیہ کی آواز آئی۔ وہ فارس سے کہہ رہی تھی، فارس وقت قریب آ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا انصاف ہو کر رہے گا۔ یہ آواز اس وقت میرے لیے موت کا پیغام تھی۔ کیا وکیل کا آنا کوئی اتفاق نہیں تھا؟ کیا یہ سب میری بہو اور میرا بیٹا مل کر رہے تھے؟ میرا خوف اب یقین میں بدل رہا تھا کہ یہ نقاب صرف پردہ نہیں تھا، یہ میرا کفن تیار کر رہا تھا۔ وکیل کے جانے کے بعد میری دیانت الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ میں ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ میرا بیٹا، میرا خون میرے خلاف سازش کر رہا تھا اور میری بہو، وہ پراسرار عورت جس کی آواز کنیز فاطمہ کے بقول کسی پرانی چیخ جیسی تھی، وہ انصاف کی بات کر رہی تھیں۔ کیسا انصاف؟ وہ کون سا انصاف تھا جس کے لیے وکیل کو 20 سال پرانی فائلیں کھولنی پڑ گئی تھیں؟ میرے ذہن میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب میں نے اس 9 سالہ بچی کو بھکارن کے حوالے کیا تھا۔ کیا وہ واپس آ گئی تھی؟ نہیں، یہ ناممکن تھا۔ وہ مر کھپ گئی ہوگی۔ میں خود کو تسلی دیتا مگر میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اس رات حویلی میں ایک موت کا سناٹا طاری تھا۔ فارس اور ثانیہ اپنے کمرے میں باندھے تھے، شاید میرے خوف کا جشن منا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی دھڑکنوں سے خوف آ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب باہر گیٹ پر کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے سوچا شاید وکیل واپس آ گیا ہوگا یا پولیس آ گئی ہے، مگر پھر ایک ساتھ کئی قدموں کی دمک اور شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اس سے پہلے کہ کوئی سمجھ پاتی میرے کمرے کا دروازہ ایک لات سے کھلا اور 5 مسلح نقاب پوش آدمی اندر داخل ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی، ان کے ہاتھ میں پستول تھے۔ میں خوف سے چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز جیسے حلق میں ہی جم گئی ہو۔ ان میں سے ایک میری طرف بڑھا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں لے آیا۔ دوسرے ملازموں کو مارتے پیٹتے ایک کونے میں جمع کر رہے تھے۔
میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شور سن کر فارس اپنے کمرے سے باہر نکلا اور جیسے ہی باہر آیا ڈاکوؤں نے اسے پر بندوق تان دی۔ امی یہ سب کیا ہے؟ وہ چیخا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا دو ڈاکوؤں نے اسے پکڑ لیا۔ ثانیہ بھی اس کے پیچھے ہی نکلی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بھاری چادر اور نقاب میں ملبوس تھی۔ وہ ایک کونے میں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکوؤں کا سردار، جو شاید سب سے زیادہ وحشی تھا، میری طرف بڑھا۔ اس کی نظریں میری انگلیوں کی انگوٹھیوں اور گلے کے ہار پر تھیں۔ اس نے جھپٹ کر میرا ہار نوچنا چاہا۔ میں نے مزاحمت کی تو اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں زمین پر گر پڑی۔ فارس یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے پوری قوت سے خود کو ڈاکوؤں کی گرفت میں چھڑایا اور اس سردار پر پل پڑا۔ خبردار! جو میری ماں کو ہاتھ لگایا۔ دونوں کے درمیان گھتم گھتا شروع ہو گئی۔ فارس نہتا تھا اور وہ مسلح تھا۔ اچانک ایک دوسرے ڈاکوؤں نے، جو دور کھڑا تھا، فارس پر سیدھا پستول تان لیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ نہیں، میرے بیٹے کو گولی مت مارنا! میں چیخی، مگر میری آواز ناکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھنے والی تھی کہ اچانک ایک سایہ بجلی تیزی سے میرے اور فارس کے درمیان سے گزرا۔ ثانیہ تھی وہ عورت جو 8 سال سے ایک سائے کی طرح تھی، آج ایک شیرنی کی طرح گرجی تھی۔ نہیں! اس نے چیختے ہوئے اس ڈاکو کے ہاتھ پر جھپٹا جس نے فارس پر بندوق تانی تھی۔ اس کا مقصد فارس کو بچانا تھا۔ اس دھمک پیل اور کھینچا تانی میں ڈاکو کا ہاتھ مڑا، پستول سے گولی چلی، مگر اس کا نشانہ چوک گیا۔ گولی چھاتی میں لگی، مگر اس کا افراتفری میں ڈاکو کے ہاتھ سے ثانیہ کا نقاب الجھ کر کھینچ گیا۔ 8 سال میں پہلی بار اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے دیکھا، وہ ایک زرد چہرہ تھا جس پر خوف نہیں، غصہ تھا۔ اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں، مگر میرا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ میں اس کا چہرہ پہچان نہیں سکی، کیونکہ میں نے تو اسے بچپن میں دیکھا تھا۔ ڈاکو نے غصے سے اسے دھکا دیا۔ ثانیہ اپنا توازن برقرار رکھ سکی اور میرے قدموں کے پاس آ گری۔ وہ گری تو اس کا ہاتھ میرے سامنے فرش پر ٹکا۔ اس کھینچا تانی میں اس کے ہاتھ سے دستانہ بھی اتر گیا تھا۔ حویلی میں شور تھا، ڈاکو چیخ رہے تھے، فارس ان سے لڑ رہا تھا، مگر دنیا میری آنکھیں اس ایک لمحے پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں میری بہو کا ننگا ہاتھ میرے سامنے تھا اور اس کی کلائی پر اس کی گوری جلد پر ایک کالا بدنما ستارے کی شکل کا نشان، جلا ہوا نشان تھا۔ یہ نشان میرا دماغ گھوم گیا۔ وقت 10 سال پیچھے چلا گیا۔ مجھے اپنا ہی ہاتھ یاد آیا جس میں ایک گرم دہکتا ہوا چمٹا تھا۔ مجھے ایک 9 سال کی بچی کی فلک شکاف چیخ سنائی دی، وہی ستارے کی شکل کا نشان جو میں نے خود اس کی کلائی پر داغا تھا۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ میں نے کانپتے ہوئے نظریں فرش پر پڑی ثانیہ کے چہرے پر جمائیں۔ وہ چہرہ جواب مجھے اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں، وہ نقش، وہ نگاریاں، یہ تو میری سوتیلی بیٹی تھی۔ وہ بچی جسے میں نے 10 سال پہلے ایک بھکارن کو بیچ دیا تھا۔ وہ جسے میں مردہ سمجھ بیٹھی تھی۔ میری جان جیسے میرے جسم سے نکل گئی تھی۔ میرے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا، گڑیا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ حویلی میں مچا شور، ڈاکوؤں کی چیخ و پکار، فارس کی مزاحمت، سب کچھ بس منظر میں چلا گیا۔ میری آنکھیں، میری روح، میری کائنات اس ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئیں۔ میری بہو کے ننگے ہاتھ پر وہ ستارے کی شکل کا کالا بدنما نشان، وہ نشان جو 10 سال پرانا تھا۔
مگر آج بھی اتنا ہی تازہ تھا جتنا اس دن جب میں نے وہ گرم چمٹا اس کی نازک کلائی پر رکھا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا، حال کے سارے منظر دھندلا گئے اور ماضی کسی سیلابی ریلے کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب میں اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد تنہا رہ گئی تھی، میرا بیٹا فارس اس وقت 10 سال کا تھا۔ میں جوان تھی اور اپنی محرومیوں کا ازالہ چاہتی تھی۔ تبھی میری زندگی میں کمال صاحب آئے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے مگر بے انتہا امیر اور نرم دل۔ انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے فارس کو سہارا دیا اور میں بیاہ کر اس حویلی میں آ گئی۔ کمال صاحب کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ایک 6 سال کی بیٹی گڑیا، وہ بھی واقعی گڑیا جیسی تھی، خوبصورت، معصوم اور شوخ۔ کمال صاحب نے میرے بیٹے فارس کو اپنے بیٹے کی طرح اپنایا۔ انہوں نے اسے بہترین اسکول میں داخل کروایا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ میں خوش تھی کہ فارس کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر میں اس حویلی کی ملکہ بن کر بھی ادھوری تھی، کیونکہ اس حویلی کا اصل مرکز کمال صاحب کی آنکھوں کا تارا ان کی 6 سالہ بیٹی گڑیا تھی۔ کمال صاحب کی جان اس چڑیا میں تھی۔ وہ شام کو دفتر سے لوٹتے تو ان کی پہلی نظر گڑیا کو تلاش کرتی، وہ اس لیے کہ مہنگے کھلونے لاتے، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے۔ ان کی آواز جو میرے لیے ہمیشہ دھیمی اور سنجیدہ رہتی تھی، گڑیا سے بات کرتے ہوئے شہد جیسی میٹھی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس گھر کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا، مگر کمال صاحب کے ہاتھ دل گڑیا کا راج تھا، اور یہی بات میرے حسد کی آگ کو ہوا دیتی تھی۔ میں اس بچی سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے میرے شوہر اور میری دولت کے درمیان ایک دیوار لگتی تھی۔ میں نے بار بار کوشش کی کہ کمال صاحب کی نظر میں اسے گرا دوں، مگر وہ اتنی معصوم اور سمجھدار تھی کہ میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی تھی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ میرا اپنا بیٹا فارس وہ گڑیا پر جان چھڑکتا تھا، وہ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ حویلی کے وسیع لان میں بھاگ دوڑ کرتے، چھپن چھپائی کھیلتے، فارس کا محافظ بن گیا تھا۔ وہ اسے کہانیاں سناتا، اس کے بال بناتا۔ میں فارس کو روکتی سے ڈانٹتی کہ تم اس لڑکی سے دور رہا کرو، یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، مگر فارس میری بات نہ سنتا۔ وہ کہتا یہ کتنی پیاری ہے، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ان دونوں کو بڑھتی ہوئی محبت میرے حسد کو اور گہرا کر دیتی تھی، لیکن لگتا تھا کہ یہ بچی مجھے سے میرا شوہر ہی نہیں میرا بیٹا چھین لے گی۔ میں اندر ہی اندر جلتی رہی اور موقع کی تلاش میں تھی کہ اس کانٹے کو اپنی راہ سے کیسے ہٹاؤں۔ زندگی اسی طرح 3 سال اور گزر گئی۔ گڑیا اب 9 سال کی ہو چکی تھی اور فارس 13 سال کا تھا۔ وہ دونوں گہرے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور میں حسد کی آگ میں جلتی ہوئی کرتی رہتی تھی کہ اچانک کمال صاحب پر انکشاف ہوا کہ انہیں جگر کا کینسر ہے۔ وہ بھی آخری سٹیج کا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری، مگر میرے دکھ سے زیادہ میرے اندر چبھی لالچ جاگ اٹھی تھی۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی، مگر میری نظریں ان کی دولت پر تھیں۔ کمال صاحب اپنی حالت سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک دن وکیل کو بلایا اور اپنی وصیت تیار کروائی۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہی تھی کہ اب سب کچھ میرا فارس ہوگا، مگر میری خوشی اس وقت خاک میں مل گئی تھی۔ جب کمال صاحب کے انتقال کے بعد وصیت پڑھی گئی، کمال صاحب نے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد، فیکٹریاں اور یہ حویلی اپنی 9 سالہ بیٹی گڑیا کے نام کر دی تھی، اور مجھے اور فارس کو صرف گزارے کے لائق کچھ زمین اور نقد رقم ملی تھی۔ یہ وصیت نہیں تھی، یہ میرے منہ پر ایک تماچا تھا۔ کمال صاحب نے مرتے مرتے بھی مجھے ہرا دیا تھا اور اس 9 سال کی بچی کو مجھ پر فوقیت دی تھی۔ میری نفرت اب جنون کی حدود کو چھوڑ چکی تھی۔ وہ مجھے نہیں، اپنی ساری محرومیوں کا سبب نظر آتی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ جائیداد اداسی سے چھین کر رہوں گا۔ اس نے وصیت کو چیلنج کرنے کا سوچا، مگر
वकील ने बताया कि यह मुमकिन है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं इस वारिस को ही रास्ते से हटा दूं, और मैं इस मनहूस का इंतज़ार करने लगी। जब मैं अपना पता साफ कर सकती, कमाल साहब की वसीयत ने मेरी रूह में सुलगती नफरत को बाकायदा एक भड़कती हुई आग में बदल दिया था। मैं जो उस हवेली में बिला शिरकत गैर मालकिन बनने को ख्वाब देख रही थी, अब इस 9 साल की बच्ची की मोहताज होकर रह गई थी। मेरे अंदर का जहर अब फींकार में मारने लगा था। इस बच्ची को इस हवेली से क्या, इस दुनिया से मिटाने के मंसूबे बनाने लगी थी, मगर मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मेरा अपना बेटा फारिस था। गुड़िया के लिए सिर्फ एक भाई नहीं था, वो उसका मुहाफिज, उसका पहरेदार था। वो 13 साल का हो चुका था और मुझसे ज्यादा उस छोटी सी लड़की की फिक्र रखता था। उसकी मौजूदगी में गुड़िया को एक झटकी तक नहीं दे सकती थी। फारिस फौरन ढाल बनकर सामने आ जाता। अम्मी, आपसे क्यों डांट रही हैं? इसकी क्या गलती है? इसका लेजा इतना मजबूत होता कि मुझे चुप लग जाती। मुझे अंदाजा हो गया था कि अपना मंसूबा पूरा करने के लिए मुझे फारिस की गैर मौजूदगी का इंतजार करना होगा, और ये मौका मुझे जल्द ही मिल गया। फारिस के नाना नानी मेरे वालिदैन ने इसे चंद दिनों के लिए अपने पास गांव बुलाया। फारिस गुड़िया को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया कि वो भी नहीं तुम्हें याद करते होंगे। आओ। जैसे ही फारिस की गाड़ी हवेली के गेट से निकली, मैंने अपने कमरे का रुख किया और मुस्कुराई। मेरे चेहरे पर वो इत्मीनान था जो एक शिकारी को शिकार के जाल में फंसने पर होता है। गुड़िया बेखबर लान में खेल रही थी। मैंने उसे आवाज दी। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखों में अपने बाप के खो जाने का दुख था, मगर फारिस की मोहब्बत ने उसे संभाल रखा था। मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटती हुई उसके बाप के कमरे में ले गई। तुम मनहूस हो, मैं चीखी। जब से इस घर में आई हूँ मुसीबत लाई हो। मेरे शौहर को खा गई और अब मेरी दौलत पर सांप बनकर बैठ गई हो। वो मासूम बच्ची सहम गई। अम्मी, अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? फारिस भैया कहाँ हैं? अम्मी का लफ्ज सुनकर मेरा पारा चढ़ गया। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने इससे थप्पड़ मारा और रोती हुई जमीन पर गिर गई। ये मेरे जुल्म की इब्तिदा थी। अगले 3 दिन में मैंने इस बच्ची पर वो क़यामत ढाई जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मैंने मुलाजमों को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई इसके कमरे के पास भी ना भटके। मैंने इसे भूखा प्यासा रखना शुरू कर दिया। वो रोती रहती, फारिस भैया को पुकारती, मगर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैं उसकी सिसकियां सुनती और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ती थी। मैं इसे बताना चाहती थी कि इस हवेली की असल मालकिन कौन है। तीसरे दिन वो भूख से निढाल होकर मेरे कदमों में गिर पड़ी। आंटी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे खाना दें, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे बालों से पकड़ा और घसीटती हुई बावर्ची खाने में ले गई। उस वक्त दोपहर थी और मुलाजिम अपने क्वार्टर में थे। बावर्ची खाने में चूल्हे पर दूध उबल रहा था और पास ही एक लोहे का चिमटा पड़ा था जो आग से दहक रहा था। वो पानी मांग रही थी और मैं गुस्से से कांप रही थी कि कल फारिस वापस आने वाला था और ये मुसीबत अभी तक मेरे सर पर सवार थी। अचानक मेरी नजर उस गर्म चिमटे पर पड़ी। मेरे अंदर की दरिंदगी जाग उठी। मैंने वो दहकता हुआ चिमटा उठाया। वो खौफ से पीछे हटी, मगर मैंने उसे पकड़ लिया। मैं तुम्हें ऐसा निशान दूंगी कि तुम सारी जिंदगी अपनी औकात ना भूलो। मैंने वो गरम चिमटा उसकी नाजुक सी गोरी कलाई पर रख दिया। एक दिलखराश चीख बुलंद हुई। जले हुए गोश्त की बू पूरे बावर्ची खाने में फैल गई। वो तड़प कर बेहोश हो गई। मैंने उसे वहीं फर्श पर छोड़ा और अपने कमरे में आकर इत्मीनान से बैठ गई। मुझे उसके दर्द दिया उसकी चीख से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैंने अपना फैसला कर लिया था। अगले दिन सुबह सवेरे ही हवेली के गेट पर एक भिखारन सदका सदा लगाते हुए आई। वो जुमेरात की आती थी। मैंने उसका जख्म छुपाकर उसे होश में लाया और घसीटती हुई गेट तक ले गई।
भिखारन मुझे देखकर हैरान रह गई। मैंने अपने हाथ से सोने की चूड़ियां उतारी और कुछ नकद रकम उसके हाथ पर रखते हुए कहा, ये लड़की ले जाओ, इसे इस शहर से इतना दूर ले जाओ कि इसका साया भी मुझ तक ना पहुंचे। इसे बेच दो, इसे भी भीख मांगने पर लगा दो, जो चाहे करो, मगर अगर ये मुझे दोबारा नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। भिखारन की आंखों में लालच और खौफ एक साथ चमका। उसने बच्ची को बाजू से पकड़ा और तेजी से वहां से चली गई। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और वापस आकर पुलिस को फोन कर दिया कि मेरी सौतेली बेटी अगवा हो गई है। दोपहर तक फारिस वापस आ गया। वो घर में दाखिल होते ही गुड़िया पुकार रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और झूठे आंसू बहाते हुए कहा, बेटा वो कहीं चली गई। मैंने उसे बहुत रोका, मगर वो कह रही थी कि बाबा के पास जा रही हूँ। वो खुद ही घर से निकल गई। फारिस पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो पागलों की तरह चीखने लगा, नहीं अम्मी, आप झूठ बोल रही हैं। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो हवेली को ना कोना छान मारा। उसमें वो रो रहा था, गुड़िया कहाँ हो? बाहर गलियों में भागा, हर आने जाने वाले से पूछा, मगर वो नहीं मिली। शाम तक पुलिस भी आ गई। रस्मी कार्रवाई हुई, मगर मैं जानती थी कि वो कभी नहीं मिलेगी। फारिस इस रात थका हारा टूटा हुआ वापस आया। वो रो नहीं रहा था, उसकी आंखें वीरान थीं। वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी 13 साल आंखों में वो गहराई थी जो मैं आज तक नहीं समझ सकी। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, अम्मी आपने उसे जाने दिया ना? उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो पलटा और अपने कमरे में चला गया। उस दिन के बाद फारिस ने मुझसे गुड़िया का जिक्र कभी नहीं किया। वो एकदम खामोश हो गया था। उसकी हंसी, उसकी शरारतें सब जैसे उस बच्ची के साथ ही इस हवेली से रुखसत हो गई थीं। वो मेरे साथ रहता था, मगर उसका वजूद खोखला हो चुका था। मेरा ज़हन माजी के पुराने अंधेरे से वापस हाल की उस क़यामत खेज रात में पलटा। हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी। डाकुओं ने फारिस को काबू कर लिया था और अब वो तेजी से अलमारियां और तिजोरियां खंगाल रहे थे। मगर मेरी आंखें, मेरी रूह, मेरी कायनात इस एक नुक्ते पर आकर ठहर गई थी। मेरी बहू के नंगे हाथ पर वो सितारे की शक्ल का काला बदनुमा निशान, वो निशान जो मेरा अपना गुनाह था, जो आज निकाब उतरने पर मेरे सामने आ गया था। मैं वहीं फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मेरी नजरें सानिया के चेहरे पर थीं, जिसे मैं अब पहचान चुकी थी। वही आंखें, वही नक्श, वही वंगार। जवाब एक 9 साल बच्ची के नहीं, एक 30 साल औरत के थे। मगर वो मेरी गुड़िया थी, मेरी सौतेली बेटी, जिसे मैंने मुर्दा समझ लिया था। डाकुओं को जो मिला वो लेकर तेजी से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद हवेली में एक मौत का सन्नाटा छा गया। फारिस तेजी से मेरी तरफ लपका, अम्मी आप ठीक तो हैं? मगर मैं उसे नहीं देख रही थी। मैं तो बस उस चेहरे को देख रही थी जो जवाब भी फर्श पर बैठा था और जिस के नकाब के अब कोई मानी नहीं रखते थे। मैं रसते हुए होंठों से बोली, गुड़िया डाकू तो लौट कर चले गए, मगर आज मुझे लगता है जैसे मैं खाली हाथ रह गई हूँ। मेरी सारी दौलत, मेरा सारा गरूर आज लुट गया था। फारिस जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर तलख मुस्कुराहट उभरी। उसने सानिया यानी गुड़िया को सहारा देकर उठाया और उसे अपने पास खड़ा कर लिया। हाँ अम्मी, आप ठीक कहती हैं, आज आप लुट गई हैं। आपकी सारी चालाकियां, आपका सारा गरूर आज खाक में मिल गया है। मैं कांपती हुई नजरों से उसे देखने लगी। तुम जानते थे फारिस? उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, हाँ अम्मी, मैं सब जानता था। मैं इस दुनिया भी जानता था। जब आपने गुड़िया को घर से निकाला था, मेरा 13 साल दिल इस वक्त भी समझ गया था कि वो खुद नहीं गई, उसे भेजा गया है।
آپ نے تو اسے بھکارن کو بیچا تھا نا؟ میں نے اسے 5 سال بعد ڈھونڈا تھا۔ انہی بھکاریوں کے ایک اڈے پر وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی حالت مردوں سے بدتر تھی، مگر میں نے اسے اس کے ہاتھ کے نشان سے پہچان لیا تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے اس کا حق دلا کر رہوں گا، مگر میں اسے اس وقت اس حویلی میں نہیں لا سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ اسے پھر سے کوئی نقصان نہ پہنچا دیتی۔ میں نے اسے ایک ہاسٹل میں رکھا، اسے پڑھایا لکھایا، اور جب وہ قابل ہو گئی تو میں اسے نکاح کر کے اسے حویلی میں لے آیا۔ ایک لفظ جیسے میرے وجود پر تیزاب بن کر گر رہا تھا۔ میں فرش پر بیٹھی زارو کتار رو رہی تھی۔ فارس نے بات جاری رکھی، میں نے ہی اسے نقاب میں رہنے کو کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو پہچان جاتی۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب آپ کے گناہ خود آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں۔ وکیل کو بھی میں نے ہی بلایا تھا، وہ فائلیں کھلوانے کے لیے، تاکہ گڑیا کو اس کا جائز حق مل سکے۔ اور ہاں، میں آپ کو اس کا چہرہ اس لیے نہیں دکھاتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے، مگر میں آپ سے نفرت نہیں کرنا چاہتا۔ مگر آج آپ سن لیں امی، اب آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اگر آپ نے گڑیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ اپنے اس بیٹے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ یہ آخری چوٹ تھی جو میں برداشت نہ کر سکی۔ میں گڑیا کے قدموں میں گر گئی، اس کے پاؤں پکڑ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو گڑیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اندھی ہو گئی تھی، دولت نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، مجھے معاف کر دو میری بچی گڑیا، جس نے اتنے سال صرف نفرت اور انتقام کے سہارے گزارے تھے، آج اپنی سب سے بڑی دشمن کو اپنے قدموں میں گرا دیکھ کر پگھل گئی۔ اس نے مجھ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، زبیدہ بیگم نے آپ کو اس دن معاف کر دیا تھا جس دن فارس نے مجھے ڈھونڈ کر سایہ دیا تھا۔ آپ کو معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کے اس قدر اعلیٰ ظرف پر دنگ رہ گئی۔ اگلی صبح حویلی کی فضا بالکل مختلف تھی۔ فارس وکیل رئیف صاحب کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سارے کاغذات پر دستخط کر دیے اور کمال صاحب کی ساری جائیداد اس کی اصل وارث گڑیا عرف ثانیہ کے نام منتقل ہو گئی۔ فارس میرے پاس آیا، اس کے دل میں میرے لیے نفرت نہیں مگر افسوس اور دکھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر وہ اپنی ماں سے تعلق بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، اور گڑیا نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ حویلی پر آج بھی میرا ہی سایہ تھا، مگر اب میں راج نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی تھی۔ نقاب اتر چکا تھا اور انصاف کا بول بالا ہوا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کل ملتے ہیں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔